مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی کو دین کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا، لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ اب آپ اتنے براڈ مائنڈڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو، اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو تین مطلب بیان کرے، لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے، اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے۔ اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا، ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم، لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ، وہ کہہ رہا آؤ اس پہ مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے، نبی نور ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا۔ اس انسانی عروج کی اور انسانی کمال کی اور مادی ترقی کے اس زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج تو انسان زمین کی تنابیں تھام چکا ہے، آج تو چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پانی کی تہوں تک انسان کی رسائی ہے۔ اور کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، بعد میں پروگرام بن گیا کہ نہیں اس کو ہدف سے ہٹانا ہے تو آپ بٹن دبائیں، نکلے ہوئے میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ یہ انسانی دسترس
اور انسانی اختیار کی دل آویز کہانی ہے کہ انسان نے سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی اور دھرتی کا کلیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آنے واحد کے اندر کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، ہوائیں اس کی قید میں ہیں، فضائیں اس کی دسترس میں ہیں۔ جب انسان نے یہ مادی ترقی قائم کر لی تو کیا نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ یہ کتنی عجیب اور بے تک کی بات ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی سننی ہے تو آؤ نبی کی عظمتوں کو دیکھیں۔ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کو جوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ آج انسانی دسترس اور اختیار کی کہانی کی دل آویزیاں یہ ہیں کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں اور میزائلوں کے راستے ہدف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آؤ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، باب المعجزات مشکات اٹھائیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ بدو عرض کرتا ہے کہ حضور اگر حاضل از یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ اس کو اشارہ کریں اور یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ گرے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا تب تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے جھولی میں آ گرتا ہے، ادھر گچھا پہنچتا ہے، ادھر اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب آقا کریم ان کھجوروں کو بانٹ بھی سکتے تھے، اس شخص کے ایمان لانے کی خوشی میں شیرینی بٹ جاتی اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے افتخار ہوتا، فخر ہوتا کہ کچھ صحابہ نے معجزے کی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے قیامت کے قرب میں تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور انسانی کمال اور اختیار کی کہانی یوں دل آویز ہوگی۔ آقا نے وہ کھجوریں بانٹی نہیں بلکہ اس پکے ہوئے کھجوروں کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ تو ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جوڑ بھی جا۔ صرف اتارنا نہیں جانتے، ان کو واپس جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، اصلی حالت کے اندر ان کو پلٹانا بھی جانتے ہیں۔ یہ نبی کے اختیار کی دل آویز کہانی ہے۔ تو نئی نسل کو وہ باتیں نہ سنائیں کہ جن سے نئی نسل دور ہو، بلکہ آج کی سائنس بہت عروج اور بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جو عروج میرے رسول نے پایا ہے یہ سائنس اور یہ مادی ترقی اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی۔ آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کر رہی ہے، میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا۔ اور پھر معراج کی